اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمت ہمیں ماہ رمضان کی دی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کی قدر کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کھانے پینے کے بدلاؤ اور افطار پارٹیوں اور ان ساری چیزوں کو رمضان سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان تو ایسا ہے کہ اس کی کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی گھنٹہ، کوئی ساعت ایسی ہونی نہیں چاہیے کہ جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو۔ کوئی سا ایسا وقت گزرنا ہی نہیں چاہیے کہ جس میں اللہ کی عبادت ہم نہ کر رہے ہیں، بلکہ ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو، ہر گھنٹے کو، ہر ساعت کو، ہر دن کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس فراق میں رہنا چاہیے کہ کوئی منٹ میری بغیر اللہ کی عبادت کے نہ گزر جائے۔ ذکر و اذکار میں، نفل عبادت میں، تہجد میں، قرآن کی تلاوت میں، انہی چیزوں میں ہمیں وقت گزارنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ تھا۔ کتنے ہمارے اکابرین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک رمضان میں 60 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، 60 قرآن۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ وہ رمضان مبارک میں 60 قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 63 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی رمضان میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایسا کیوں تھا؟ قرآن سے لگاؤ کیوں تھا؟ یہ قرآن کو رمضان میں زیادت کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس لیے وہ قرآن کی زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب رمضان آئے تو قرآن سے ہمارا تعلق زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، اور قرآن کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صبح سے شام یوں ہی گزار دیتے ہیں کہ جی روزہ ہے، کیا کر رہے ہو؟ سو رہا ہوں۔ کس وقت اٹھ رہے ہو؟ کہ بس نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں، ظہر کی سحری کھا کے جو سوتا ہوں، بس ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں، اس کے بعد پھر سو جاتا ہوں، عصر میں پھر اٹھ جاتا ہوں۔ تو بھائی کھانا پینا ہی ہے بس رمضان کا مقصد، بس یہی بنا لیا ہم نے۔ کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ بس سونے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے کھانے پینے اور بھوکا رہنے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی ان کو کچھ نہیں ملتا ثواب۔ کیوں؟ بس کھایا پیا اور اپنا رمضان ایسے گزار دیا۔ حضرات صحابہ کرام 6 مہینے سے انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک توبہ استغفار کرتے تھے کہ اللہ جس طرح سے ہمیں رمضان گزارنا چاہیے تھا ہم نے ایسا نہیں گزارا، جس طرح ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے تھی ایسی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس رمضان کے اندر کتنی ساری نعمتیں ہیں، کیا کیا چیز ہمیں تلاش کرنی ہے، کیسے ہمیں پورا مہینہ گزارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 2 عشرے ایسے ہی گزار دیں اور صرف لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے بیٹھے رہیں، اور جب 20ویں رات شروع ہو اس کے بعد سے ہم عبادت شروع کریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہم ایسا نہیں ہے کہ یہ 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے، یہ تو پہلی ہی جیسے ہی چاند نظر آیا رمضان کا یہ ساری برکتیں شروع ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے رمضان سے ہی ہم اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو کر لیں اور مستعد اور تیار کر لیں کہ بس اب ہم اس رمضان کو اس طرح گزاریں گے جس طرح سے ہمارے نبی گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب رمضان آئے تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں۔ ہم نے اپنے اکابر کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ رات کو جب وہ بستر پر جاتے تھے تو گھسٹ کر جاتے تھے، ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو غنیمت ہے،
अगर हमने रोजा रख लिया तो बहुत तीर मार दिए हमने कि जी मैं रोजे रख रहा हूं, और अगर इसके ऊपर मुस्तजाद उसने तरावीह भी पढ़ ली, फिर तो इससे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। ये हमने बस सोच रखा, ऐसा नहीं है। इस रमजान की हर मिनट हर सेकंड कीमती है, और अगर ये रमजान हमें मिला है, अगले रमजान का कोई भरोसा नहीं, मिले न मिले। कितने लोग हमारे इस मजमे में हैं, मौत का नाम गाली नहीं है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मौत आनी है। कोई कह नहीं सकता कि हाँ अगले साल मुझे रमजान नसीब हो ही जाएगा। जिस तरह से अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में फरमाया कि तुम नमाज ऐसी पढ़ो कि ये मेरी आखिरी नमाज है, इसी तरह से रमजान को हमें ऐसे गुजारना चाहिए कि ये हमारा आखिरी रमजान है। कुछ पता नहीं है कि अगले साल हम यहां बैठे हों या ना बैठे, कुछ पता नहीं हम रोए जमीन पर हों या ना हो, कुछ पता नहीं हम कब्रों में पहुंच जाएं। इसलिए इस रमजान को हम गनीमत समझें, और इस रमजान को हम एक सुनहरा मौका समझें, और कोई वक्त ऐसा खाली ना हो कि जो हमारी जबान से अल्लाह का जिक्र ना हो। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें, सदका व खैरात करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई सखी नहीं था, आप सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत ऐसी हो जाती थी जैसे एक तूफान होता है, तेज हवाएं होती हैं। हमें भी चाहिए कि हम रमजान के मौके पर और रमजान के दिनों में खूब सदका व खैरात करें, चाहे वो मदारिस वाले आए, चाहे हमारी अपनी मस्जिद का काम हो, अपने मदरसे का काम हो, या किसी गरीब गुरबा को हमें देना हो, या अपनी ज़कात निकालनी हो, दिल की तंगी के साथ नहीं, खुश दिली के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। तो हमें रमजान के अंदर सिर्फ एक अमल पर और सिर्फ इबादत के ऊपर नहीं हमें जाना है, हमें अपने अंदर गमखारी भी पैदा करनी है, हमें अपने अंदर सब्र की और शुक्र की सिफत भी पैदा करनी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आने वाला है, ये महीना गमखारी का महीना है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी का महीना है।